جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اس پہ ہزاروں لاکھوں پروگرام ہوئے ہوں گے. اس ٹاپک پہ بہت سے لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہوگی. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس پہ اپنی طرف سے جو بھی ایک اپنی ریسرچ علمی ایک کاوش ہے جو ہم نے روایات میں دیکھا یا سنا پڑھا اس کے حساب سے آپ لوگوں کو اس کو سمجھانے کی یا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے تحت آپ لوگ اس سے بچ سکیں، جس کے تحت آپ لوگ اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لیں کہ کسی حاسد کے حسد سے اس کی نظر بد سے محفوظ رہ سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا میں ایک کانٹیسٹ آپ لوگوں کو ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا. حابیل اور قابیل کے جو معاملے میں پہلا گناہ جو ویسے نظر آتا ہے وہ حسد ہی آتا ہے، لیکن حسد سے پہلے میری ریسرچ کے مطابق اس نے بخل کیا تھا. وہ اللہ کو جو قربانی دیتا تھا اس میں بخل کرتا تھا، مطلب مریل جانور دیتا تھا، پھر وہ قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. تو وہ جب نہیں ہوتی تھی قبول تو دوسرے بھائی کی ہو جاتی تھی، تو وہاں سے وہ حسد شروع ہوا. اب وہ جو روایت آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہر فضل خدا جس پہ ہو وہ حسد کیا جاتا ہے، جس پہ فضل و خدا کا وہ حسد کیا جاتا ہے. اب کیونکہ اس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس حسد سے پہلے بخل نے جنم لیا. تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ حاسد جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی بخیل بھی ہوگا. یہ دنیا کا پہلا کرائم تھا جو بخل کی صورت میں ہوا، اور پھر حسد، اور پھر نظر بد، اور پھر قتل. یہ 4 سٹیپس میں گیا. تو اسی انداز سے ہی اس کو لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ، اور بلکہ ایک اور آج آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ اس میں ایڈیشن کروں کہ حسد نظر بد کی جڑ ہے. حسد جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، اور نظر بد کو حسد اور حاسدانہ جذبے کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے. اسے حسد کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے. حسد کی بیٹی ہے نظر بد، یوں سمجھے. اب یہ جو حسد امیز جذبات کی وجہ سے ایک شیطانی کردار ادا کرتی ہے نظر بد. بیس لائن میں فیول جو ہے وہ حسد ہے، اور ایکٹ جو ہے وہ نظر بد ہے. گولی یہ ہے یا جو اٹیک ہے وہ یہ ہے. حسد کو ایک گہرا اور اکثر پوشیدہ مرض بھی قرار دیا گیا ہے. ایون اب تھوڑی سی میں روایات اس میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں ناظرین کو، تاکہ اس پوائنٹ کو، اس ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حاسد شخص جس سے حسد کرتا ہے اسے نقصان پہنچانے سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے کم خوشی پانے والا شخص جو ہوتا ہے وہ حاسد ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد. کیونکہ تکبر دین کی ہلاکت اور اسی کے سبب ابلیس ملعون ہوا. حرص نفس کی دشمن ہے اور اسی کے سبب آدم جنت سے نکالے گئے. اور حسد برائی کے رہبر ہے. حسد برائی کا رہبر ہے، اسی کے سبب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. یہ روایت میں بھی آ گیا. اچھا جی، اسی طریقے سے جو اس پہ جو ایکچوئل ہوا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ میری امت میں سے اکثر لوگ اللہ کے حکم اور تقدیر کے ساتھ پھر نظر بد کی وجہ سے مرتے ہیں. جی، آپ نے جو آج ٹاپک چوز کیا، آج میں نے بھی کہا کہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے کہ روایات یوں بیان کریں کہ بڑی واضح ہو جائے یہ بات. ایک اور حدیث میں ہے کہ 1/3 لوگ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں گئے. 1/3 لوگ، 1/3 پارٹ نظر بد کی وجہ سے گیا. وہ تو آپ نے پہلے ہی دیکھا کہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ دنیا کا جو پہلا مرڈر ہے یا جو پہلے ہی موت ہوئی تھی وہ حسد اور نظر بد، اور پھر قتل تو اگلا لیول تھا. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نظر بد بیماریوں حتیٰ کہ موت بھی لا سکتی ہے، چاہے وہ شخص کوئی پیارا ہی کیوں نہ ہو. یہ عموماً وہ ہوتا ہے کہ پیار آپ کو پیارا بھی ہے، لیکن آپ کے اندر وہ جو زہر ہے جو حسد کی. اچھا، اس ٹاپک کو نا ایسے نہیں کلوز کیا جا سکتا. مجھے لگتا ہے اس پہ اور بھی بات ہونی ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے اندر جب شیطان ایکسس کر لیتا ہے آپ کی باڈی کو،
تو وہ آپ کے اندر یہ جذبات پیدا کرتا ہے. یہ کوئی انسانی جذبہ نہیں ہے. انسانی جذبہ صرف پیار ہے. انسان کی میڈ میں پیار ہے, انسان کی میڈ میں انسیت ہے, لگاؤ ہے, محبت ہے. انسان کی میڈ یہ ہے. نفرت, جلن, حسد یہ شیطانی فائر ایلیمنٹ ہے, یہ شیطانی ہے. جب وہ باڈی میں ایکسیس کر جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں آپ کو ایسی جلن کڑن شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے پارٹنر نہیں ہو سکتے. ورنہ آپ ایک کتا بلی پالتے ہیں سر جی, آپ کو اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, کتے بلی سے ہو جاتی ہے. لیکن یہاں 20 سالوں کی شادیاں ہو گئی, آپس میں اٹیچمنٹ نہ ہوئی. آپ نے سنا ہوگا 20 سال بعد بھی مطلب اٹیچمنٹ نہیں ہوئی. کتے بلی سے زیادہ ہو رہی ہے. کیوں؟ کسی مرغے سے زیادہ ہو رہی ہے, کبوتر سے زیادہ ہو رہی ہے, اپنے ہسبینڈ وائف یا آپس میں نہیں ہو رہی, بہن بھائی یا وٹ ایور. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ایکسیس کر لی ہیں باڈیز. ہیومنلی وہ جو بہیو تھا, کیونکہ وہاں شیطان ایکسیس نہیں کر رہا کبوتر یا آپ کے کسی بھی پیٹ میں اس طریقے سے, تو اس لیے آپ کو وہاں محبت بھی ہو رہی ہے, آپ کے جذبات بھی ہیں, آپ رو بھی رہے ہیں, آپ بڑا اس پہ وہ کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ایک سخت دل اور بدعنوان روح کا مظہر سمجھی جاتی ہے. نظر بد جو ہے یہ ایک سخت دل, اس کا مطلب ہے نظر بد والا گوشت خور بھی زیادہ ہوگا. چلے میں اور حکمت اس کی کھول دوں. سخت دلی کیونکہ گوشت زیادہ استعمال کرنے سے یا ایسے شعبے اختیار کرنے سے جن سے دل سخت ہوتا ہو, جیسے آپ کا یہ کوئی چیڑ پھاڑ کے جتنے بھی شعبے ہیں, دل کاٹنا, گردے میدے پھیپڑے وٹ ایور, یا گورکن کا یا کسائی کا یا شکاری کا جو ہنٹرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ سخت دل ہوں گے. اور سخت دل اور بدعنوان روح, ایسی روح جس کا کوئی مقصد, اچھا مقصد لے کے وہ دنیا میں نہ ہو, اس کا مظہر سمجھی جاتی ہے نظر بد. اچھا جی, نظر بد سے متاثر کرنے والوں کے دلوں میں برائی ہوتی ہے. ان کے آنکھیں ان برے خیالات کو, ان کی آنکھیں ان برے خیالات کو نقصان دہ شعاؤں میں تبدیل کر دیتی ہیں. جیسے سانپ اپنے شکار کو دیکھ کر اس میں زہر منتقل کرتا ہے جو اس کی موت کا سبب بنتا ہے. یعنی کہ سانپ دیکھنے کی, سانپ کی جو آنکھ ہے یا نظر ہے وہ بھی اس کے مرڈر میں شامل ہوتی ہے, تب وہ زہر جیسے کہتے ہیں نا منتقل کرتا ہے دیکھتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ نے وہ پرانی فلموں میں دیکھا ہوگا, وہ جی سپنی نے فوٹو کھینچ لی تھی اس کا, آپ نے جوڑا مارا تھا ساتھ والا, تو پھر وہ اس نے گھوم کے بدلہ لیا اور فوٹو آنکھوں میں رہے گی, اس طرح کو کوئی چکر. اس نے آ کے اس کی آنکھیں دیکھی اور اس طرح کی کہانیاں تھی. اچھا جی, اسی طریقے سے جو نظر بد کو حسد اور حسدانہ جذبات کا ہی نتیجہ سمجھا جاتا ہے, اسے حسد کی بیٹی کہا گیا, جیسے ہم نے اس پہ پہلے بات کر دی. اب آ جائیں کہ اس کی حفاظت اور اس کی جو پہلا تو رویہ ایسا ہو کہ اتنا زیادہ آپ لوگوں میں اوپن اور ایکسیسیبل نہ ہو. اپنی حفاظت کی دعائیں, صبح شام کی دعائیں مستقل رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ کا جیسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اس کلچرل اس میں ولنریبل کر لیا ہے. اسٹیٹس لگ رہے ہیں, شو آف ہو رہا ہے, اس میں دکھایا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ کوئی حسد سے بھرا ہوا شخص آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اپنے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنوائیں گے اس کو. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے جو بھی ارادے ہوتے ہیں ان کو چھپا کے رکھا کریں. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو آج کل کا کلچر ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ اپنی کھانے تک کی سٹیٹس لگا رہے ہیں, مطلب ہوٹل کا فوٹو کھینچ کے لگا رہے ہیں. سٹیٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, شو آف بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کی جو تو ایسے معاملات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ غیر ضروری بھی بہت لوگوں کو مل رہے ہیں. مطلب آپ کی زندگی میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں, بس کٹھے ہیں جی,
شام کو آگے ہلے گلے ہو رہے ہیں، حالانکہ کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی مقصد کامن نہیں ہے، آپ کا کوئی مشن کامن نہیں ہے، کوئی آپ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوں اتنا رش لگایا ہوا ہے؟ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو غیر ضروری جو ملاقاتیں، میل ملاپ ہے ود جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی ایسے پرسن سے جس سے کچھ کامن نہیں ہے، پھر بھی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بڑھ رہے ہیں یا جتنا وہ آپ جا رہے ہیں اس معاملات میں، آپ کے قریب ترین شخص کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی اس کی استطاعت میں کمی ہے یا اس کو وہ فیل ہے ایک چیز میں، آپ کامیاب ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ فیلئر کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہا؟ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر جو سکسیس کی سب سے بڑی کی ہوتی ہے وہ محبت، پیار، لگاؤ، انسانی جذبات، اچھے خواص، اس کی کمی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی وہ آپ اس کو وہ نظر، اس کی نظر لگنے کے چانسز یا اس کے اندر حسد یا وہ جنم لے گا برائی۔ تو اس لیے آپ کو سیکیور کرنا ہے ہمیشہ اپنے کلوزسٹ ترین انسان، یا تو دیکھیں آپ دیکھیں صوم و صلات کا پابند ہے، 5 وقت کا پرہیزگار ہے، نمازوں کی پابندی ہے، یہ صرف کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا کہ وہ حاصل نہیں ہوگا کہ جی نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، جی بڑا نیک آدمی، یوں نہیں۔ پریکٹیکلی دیکھیں کہ اس کے معاملات اور کام اور اس کی زندگی میں وہ کتنی آسودہ حال ہے، کتنی آسانی سے وہ سب چیزوں کو گین کر رہا ہے، تو تب جا کے اس کا سٹیٹس پتہ چلے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی کوئی ملین ایئر کی نہیں لگے گی یا اس کی نہیں لگے گی، جو اندر ایک انسان کے یہ جو جذبہ ہے، یہ جو برائی ہے یا جو بیماری ہے، یہ ہے تو شیطانی وصف، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس شخص کے ہوگا جو تقوی سے دور ہوگا۔ تو اب جو بھی شخص آپ کو تقوی سے دور ملے گا، موسٹ پروبیبلی اس کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے معاملات، اپنے چیزوں کو اس سے جیسے کہتے ہیں کہ بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جی جو عام اس میں یوز ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ نظر کے شک میں، جب آپ کو نظر کا شک ہو جائے، جو اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ کہہ کے شیشے میں اپنے اوپر دم کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ اپنی دکان، اپنی گھر کے باہر، ماتھے پہ، جہاں بھی ہو، یہ لکھوا لیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ اس کا کہنا۔ اپنے بچے پہ دم کر لیں، خود شیشے میں اپنے آپ پہ کر لیں، لکھ لیں، لکھوا لیں، گھر میں اس کی لگا دیں پٹیاں۔ یہ وہ ہے جس میں آپ کو یاد ہے 2 باغ والوں کا قصہ ہے، یہ قرآن سے ہی آیا، قرآن سے ہی ہے یہ جو ماشاءاللہ، کہ انہوں نے جب ان کے باغ اور سب تباہ ہو گئے تو کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ایک تو یہ علاج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ بہت سویر ہو گیا تو آپ کو حفاظت کے لیے ایک دفعہ ہمارے ساتھ دعائے کعب کا عمل کر لینا چاہیے۔ اس کا ویڈیو لنک لے لیں، 2 ٹائم اس کی تاکید ہے، 2 ٹائم اس کو دہرائیں۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی کی ہم نے ویڈیو لگائی تھی، وہ شروع کر سکتے ہیں آپ اس میں 70 مرتبہ 70 دن کے لیے آیت الکرسی جو ہے وہ اس کو کریں۔ وہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ کارگر ہے۔ 70 دفعہ آیت الکرسی بڑی بڑی کاٹ کر دے گی پرانی حسد، نظر، جو بھی معاملات ہوں گے۔ ایون میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے لگتی ہے 70 دفعہ آیت الکرسی کا عمل، جن لوگوں نے بھی کیا 12 انہوں نے اس میں بتایا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الحمد، سورۃ فاتحہ 41 دفعہ پڑھنا، سورۃ توحید یا سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ یوں ہاتھوں پہ یوں کر کے یہ ادھر یوں ماتھے جھاڑنا جو ہے نا، یوں ماتھے کے یوں، اس کو عموماً جھاڑا کریں۔ بلکہ آپ لوگ جب کبھی بڑے ہیوینس فیل کر رہے ہو کہیں بھی، یوں یوں کریں گے نا، یوں جھٹکا دے کے آپ کو لگے گا ایک دم آپ کی آنکھیں کھل گئی، اور یہ ضروری عمل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ماشاءاللہ کا استعمال سب سے زیادہ بھی آپ کو ایک سیف اس میں لے جائے گا۔ بار 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 ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت بھی
آپ کو اس میں جیسے کہتے ہیں محفوظ کر دے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ امید کرتا ہوں کہ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے اس کنسپٹ سے یا اس سے کافی فائدے مند ثابت ہوگی. لیکن یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس پہ ہم بہت کام مزید پروگرام کر سکتے ہیں. آپ لوگ اچھے کویسچنز بھیجیں تو انشاءاللہ اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا ہوگا تو کریں گے.